السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لاسٹ ویڈیوز میں ہم نے جنگ بدر ڈسکس کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے بعد بھی 3 دن تک بدر کے مقام پر قیام کیا تھا تاکہ کفار واپس نہ آ جائیں، اور اس لیے بھی کہ جنگ کے شہداء کو دفنایا جا سکے، اور مال غنیمت کو جمع کرنے کے لیے بھی، اور صحابہ کرام کو لڑائی کے بعد آرام کرنے کے لیے بھی وقت چاہیے تھا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے انسٹرکشنز کی بیس پر ہوا۔ جب جنگ کے بعد مسلمان اسفرا کے مقام پر پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ مال غنیمت کو مخصوص طریقے سے حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے۔ یہاں یہ مینشن کرنا بھی ضروری ہے کہ مال غنیمت کو لے کے مسلمانوں کے بیچ میں اختلاف ہو گیا تھا، کیونکہ یہ ان کی پہلی بڑی جنگ تھی۔ جب صحابہ کے درمیان اس بات پر بحث ہوئی تھی کہ مال غنیمت کو کیسے تقسیم کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست رکھو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جنگ میں حصہ لینے والے صحابہ میں مال غنیمت بانٹ دیا۔ ان صحابہ کرام کو بھی حصہ دیا جو جانا چاہتے تھے پر کسی وجہ سے وہ نہیں جا پائے، یا جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی واپس بھیج دیا تھا۔ سب بدری صحابہ میں حصہ تقسیم ہوا، اور اس کے علاوہ جنگ بدر کے دوران 2 واقعات اور ایسے مزید پیش آئے تھے جن کا مینشن کرنا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کا ایک بھائی تھا جس کا نام ابو عزیز تھا۔ ابو عزیز ابن عمیر ان لوگوں میں سے تھا جن کو قیدی بنا کے لایا گیا تھا، اور جب مصعب رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی کو قیدیوں میں دیکھا تو ایک کامنٹ پاس کیا۔ انہوں نے کیا کہا وہ ہم دیکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم یہ ریمائنڈ کرواتے ہیں اپنے آپ کو کہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کون تھے۔ ہم نے ان کا مینشن بہت بار کیا ہے۔ یہ بہت امیر تھے، لگژریس لائف سٹائل تھا ان کی پرفیوم کی خوشبو ان سے پہلے ہی گلیوں میں آ جاتی تھی۔ یہ اپنے ماں باپ کے بہت لاڈلے تھے، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد ان پر ان کے گھر والوں کی طرف سے اتنے زیادہ ظلم کیے گئے، ان کو قید کر دیا گیا، ان کی سکن جھڑنے لگی، ان کے پاس پہننے تک کو کپڑے نہیں تھے۔ اب جب جنگ جیتنے کے بعد انہوں نے اپنے بھائی کو قیدیوں میں دیکھا تو باقی صحابہ سے کہا کہ اس قیدی کی رقم بہت زیادہ لگانا، کیونکہ اس کے گھر والے بہت امیر ہیں، پیسے والے ہیں۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو قیدی غریب تھے اور جن کے پاس جرمانہ دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں ایسے ہی جانے دیا، ان سے کچھ بھی نہیں لیا۔ ان میں سے ایک عبد العزیٰ الشاعر تھا۔ ان کی سٹوری ہم تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں۔ عبد العزیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی جانے دیا اور کہا کہ اس بار تو تم نے مسلمانوں کے خلاف جنگ میں حصہ لے لیا ہے، آئندہ کبھی مت لینا۔ عبد العزیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ان قیدیوں میں سے ایسے بہت سے تھے جن کے پاس پیسے نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ان کو پڑھنا لکھنا آتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسٹرکشنز دیے کہ ان پڑھے لکھے قیدیوں میں سے جو کوئی 10 جوان صحابہ کو پڑھنا لکھنا سکھائے گا اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس چیز سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے پڑھائی لکھائی، ایجوکیشن، نالج کتنی ضروری ہے کہ قیدیوں کو اس بیس پہ چھوڑا جا رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں گے۔ یہ قیدی مسلمان نہیں تھے، اس لیے ان کی جنت یہی تھی کہ ان کو آزاد کر دیا جائے اور یہ اپنی زندگی پہلے کی طرح ہی جئیں، جو دل چاہے وہ کریں اور آزاد ہو جائیں، اور مسلمانوں کو ایجوکیٹ کرنے پہ ان کو آزاد کیا جا رہا تھا۔ اب یہ تھے 2 واقعات۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو قینقاع تھا، اور اس کی مارکیٹ پلیس میں، بازار میں جو ہوا تھا ہم وہ اس کو دیکھ چکے ہیں۔ بنو قینقاع اور باقی یہودی قبیلے مسلمانوں کے جنگ بدر جیتنے پر بہت غصہ تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان ہار جائیں اور واپس مدینہ پر یہ لوگ قابض ہو جائیں۔ انہوں نے ایک منافق سے اچھے تعلقات بنا رکھے تھے۔ وہ منافق صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے مسلمان تھا، لیکن اصل میں دشمنوں سے ملا ہوا تھا۔ اب ہمیں کیسے پتا کہ یہ آدمی منافق تھا؟ ہم کسی کو تب تک منافق نہیں کہہ سکتے جب تک اللہ تعالیٰ خود یہ نہ بتا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں منافقوں کے نام بتا دیے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، لیکن وہ ڈھونگ کر رہے ہیں کہ وہ مومن ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا۔ اس کو ہم بہت بار ڈسکس کر چکے ہیں۔ اس نے قریش سے بھی تعلقات رکھے ہوئے تھے اور بنو قینقاع سے بھی۔ بنو قینقاع کے بازار میں ایک صحابیہ جو کہ بیٹھی ہوئی تھی، ان کے لباس کے نچلے حصے کو اٹھا کے کسی نے اوپر کندھوں والی جگہ پہ سی دیا تھا، اس طریقے سے جوڑ دیا تھا کہ جب وہ صحابیہ جانے کے لیے اٹھی تو ان کی ٹانگ ایکسپوز ہو گئی اور ان کا بازار میں مذاق اڑا۔ ایک مسلمان جو وہاں موجود تھا اس نے یہ سب کچھ دیکھا کہ ایک مسلمان عورت کو اس طرح سے مذاق بنایا گیا ہے، تو وہ آیا اور اس آدمی کو مارا۔ وہ بنو قینقاع کا آدمی تھا، اس کو اتنا مارا کہ وہ مر گیا۔ اب بنو قینقاع کے لوگوں نے یہ سب کچھ دیکھا تو وہ سارے اکٹھے ہوئے اور اس مسلمان کو بھی اتنا مارا کہ اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ خبر مدینہ پہنچی، یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی کہ بنو قینقاع میں ایک مسلمان عورت کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے اور یہودیوں نے کیے ہوئے معاہدوں کو توڑ دیا ہے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا اعلان کر دیا۔ رسول اللہ نے حمزہ ابن عبد المطلب اور باقی صحابہ سے کہا کہ اٹھو، ہمیں بنو قینقاع کی طرف جانا ہے اور ان سے ہم خود نمٹیں گے۔ ان کی ہمت کیسے ہوئی کہ یہ معاہدہ توڑیں، پھر ایک آدمی قتل کر دے اور ہماری ایک عورت کے ساتھ مس بیہیو کریں۔ رسول اللہ خود ان کے پاس گئے۔ بنو قینقاع حیرت میں پڑ گیا، they were shocked۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ فیصلہ ہو چکا تھا کہ ان کے ساتھ اب کیا کرنا ہے، اور بنو قینقاع کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ جو انہوں نے کیا ہے اس کا اب نتیجہ ان کو بھگتنا پڑے گا۔ رسول اللہ نے ان کو 15 دن تک گھیرے میں لیے رکھا۔ 15 دن تک تو یہ کام چلاتے رہے۔ یہ لڑنا چاہتے تھے پر لڑ نہیں سکتے تھے کیونکہ ان کی تعداد کم تھی۔ نہ کچھ بنو قینقاع کے اندر جا پا رہا تھا، نہ ہی وہاں سے کوئی باہر آ پا رہا تھا۔ اب گزارا مشکل ہوا تو بنو قینقاع نے کہا کہ بات کرنی چاہیے، آؤ بات کرتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنو قینقاع کی طرف سے بات کرنے کے لیے کون آیا تھا؟ سلول نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے مدینہ آنے سے پہلے یہ سب مجھے اپنا لیڈر بنا چکے تھے، اگر آپ نہ آتے تو ان کا لیڈر میں ہی تھا، اسی لیے آپ کے بعد میں ہی یہاں کا لیڈر ہوں۔ تو اس بیس پر وہ منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنو قینقاع کے بہاف پر لیڈر بن کے آیا تھا۔ سلول کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن وہ اتنے پھرے دماغ کا تھا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور کہا کہ ان کو چھوڑ دو۔ رسول اللہ نے اس سے کہا کہ ہٹو یہاں سے۔ اب یہ کوئی طریقہ تو نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کا کہ ان کو پکڑ کے ان سے بات کی جائے، یہ بدتمیزی تھی، مس بیہیو تھا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ انہیں نہیں چھوڑ دیتے، کیونکہ آپ کے آنے سے پہلے تک ہمیں یہی مشکلوں سے نکالا کرتے تھے، آپ سے پہلے بنو قینقاع ہی ہمیں پروٹیکٹ کیا کرتا تھا، انہوں نے ہماری حفاظت کے لیے اپنی جانوں کی بھی فکر نہیں کی تھی، تو اب جب کہ صرف یہ ایک بات ہوئی ہے تو کیا آپ ان سے جنگ کرنا چاہتے ہیں؟ اس سب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپسیٹ تو ہوئے، لیکن کہا کہ ٹھیک ہے ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ان کو مدینہ چھوڑنا پڑے گا، اس سارے بنو قینقاع کو یہاں سے جانا ہوگا اور جگہ خالی کرنی ہوگی۔ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ ان کو 3 دن دیے گئے اور کہا کہ 3 دن میں یہاں سے چلے جاؤ، اپنے بیوی بچے لو اور جاؤ، لیکن اپنا سامان یہیں چھوڑ کے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کو بنو قینقاع میں چھوڑ دیا تاکہ وہ ان سب کو سپروائز کریں اور اس قبیلے کو نکال دیں۔ 3 دن میں یہ پورے کا پورا قبیلہ یہاں سے چلا گیا اور ازروعات جو کہ شام کے قریب ہے وہاں پہ جا کے پناہ لی۔ یہ لوگ خوش قسمت تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جانے دیا تھا اور ان میں سے ان یہودیوں کا قتل نہیں کیا تھا جنہوں نے مسلمان کو مارا تھا، مسلمان عورت کی عزت کا مذاق بنایا تھا اور فساد مچایا تھا۔ یہ مسلمانوں کا حق تھا کہ وہ معاہدے کے مطابق ان کا قتل کر دیں اور قتل ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر احسان تھا کہ کسی کو مارا نہیں اور مدینہ چھوڑنے کا کہا۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ ایک مسلمان کی عزت، اس کی ڈگنیٹی باقی سارے مسلمانوں کے لیے کتنی اہم ہے۔ ایک مسلمان عورت کے ساتھ مس بیہیو اور ایک مسلمان آدمی کا قتل ہونا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری آرمی بنا کے بنو قینقاع کے پاس گئے اور انہیں مدینے سے نکال کے باہر کر دیا۔ آج کل ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمارے سامنے کوئی مسلمان، اپنے ملک کا، اپنی گلی کا ہی آدمی اگر کسی کے ہاتھوں بے عزت ہو رہا ہو تو ہم اس کو بچانے تو دور، آج کل تو موبائل نکال کے اس کی ویڈیوز بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈالی جاتی ہیں۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اتنا زیادہ حق ہے کہ 2 کلمہ گو صحابی اور صحابیہ کے لیے پورا قبیلہ خالی کرا دیا گیا، لیکن آج کل ہمارے دل ایک دوسرے کے لیے نفرتوں سے بھرے ہوئے ہیں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، گروپس میں بٹے ہوئے ہیں اور اسی بیس پر دل میں زہر لیے پھر رہے ہیں اپنے ہی مسلمان بہن بھائیوں کے لیے۔ اب ہجرت کا 3را سال شروع ہو چکا ہے اور اسی سال یا اس سے اگلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے کر دی۔ یہ شادی بہت سمپل تھی، اس کو ہم بریفلی دیکھ لیتے ہیں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا ایک ملازم تھا جس نے علی رضی اللہ عنہ کو آ کے کہا کہ آپ نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی کی عمر ہو چکی ہے۔ اس وقت شادیاں بہت جلدی ہو جایا کرتی تھیں، ہم یہ پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ 12، 13، 14 سال کی عمر میں شادیاں ہو جایا کرتی تھیں اور بعض دفعہ تو اس سے بھی کم عمر میں۔ یہ تب کا نارم تھا کہ شادیاں بعض دفعہ 6، 7، 8، 9 سال کی عمر میں بھی ہو جایا کرتی تھیں، لیکن میاں بیوی ساتھ تب رہتے تھے جب وہ پیوبرٹی کی ایج کو پہنچتے تھے۔ کم عمر کی شادیوں کو تب تو ایشو نہیں بنایا جاتا تھا، لیکن اب اس کو ایشو بنایا جاتا ہے اور عقل استعمال نہیں کی جاتی کہ اگر اس میں کوئی غلط بات ہوتی تو وہاں تب کے لوگ تو اس کو روک لیتے نا، یا کم سے کم ہونے ہی نہ دیتے، کہیں سے کوئی نہ کوئی آبجیکشن تو اٹھتا، کچھ ریکارڈ تو ہوتا، لیکن یہ تب ویسے ہی نارمل تھا جیسے آج یہ نارمل ہے کہ 18 سال سے کم عمر میں شادی نہیں ہوتی، اس کو لیگل کہا جاتا ہے۔ بعض نریشنز کے مطابق ابو لہب نے جب اپنے بیٹوں سے کہہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دلوائی تھی تو وہ بھی ایسی ہی شادی تھی کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں بیٹیاں ابھی تک اب رسول اللہ کے گھر میں ہی تھیں اور اب بھی وہ ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ نہیں رہتی تھی، ابھی رخصتی نہیں ہوئی
ہوئی تھی۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جب فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں سنا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں بات کرنا چاہتے تھے، لیکن شرم و حیا کے مارے وہ بات ہی نہیں کر پا رہے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں گے تو وہ آپ کی بات مان لیں گے۔ علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے گئے، ان کے سامنے بیٹھے اور کہا یا رسول اللہ، یہ کہہ کے وہ خاموش ہو گئے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اے علی، کیا کوئی ایسی بات ہے جو تم کہنا چاہتے ہو؟ علی رضی اللہ عنہ بات کرنا چاہتے تھے لیکن کہہ نہیں پا رہے تھے، بولنے لگتے تھے تو خاموش ہو جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ دیکھا اور فرمایا کیا تم مجھ سے میری بیٹی فاطمہ کے بارے میں بات کرنے آئے ہو؟ سبحان اللہ! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ساری سچویشن کو سمجھا کہ وہ علی رضی اللہ عنہ کی شائنس کو سمجھ گئے۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ مہر ایک اماؤنٹ ہے جو دلہا اپنی دلہن کو دیتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آج کے بعد سے تم میری ذمہ داری ہو، تمہاری فائنینشیل نیڈز میری ذمہ داری ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں جو شیلڈ دی تھی، جو ڈھال دی تھی، جو تلوار کے ساتھ یوز کی جاتی ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں جی، وہ تو میرے پاس موجود ہے۔ رسول اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو بیچو اور اتنی رقم حاصل کرو اور وہ رقم حق مہر میں ادا کر دو۔ اور اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی علی رضی اللہ عنہ سے کر دی۔ علی رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ مال نہ دولت، ان کو مہر ادا کرنے تک کے لیے اپنی ڈھال بیچنا پڑی، لیکن ان کے پاس اسلام تھا، دین تھا، وہ ایمان تھا جو کہ آج ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، دین کے لیے وہ محبت تھی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبوب بیٹی کی شادی علی رضی اللہ عنہ سے کروا دی، اور مہر کے پیسے دینے کے لیے اسی شیلڈ کو بیچا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان کو دی تھی۔ علی رضی اللہ عنہ کی شیلڈ 400 درہم میں بکی، اور وہ 400 درہم مہر کے طور پر فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دے دیے گئے۔ اسی طرح عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ تھے، جن کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہا تھی۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو کچھ ٹائم بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی شادی بھی عثمان رضی اللہ عنہ سے کروا دی تھی۔ اس لیے عثمان رضی اللہ عنہ کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ دو روشنیوں کا حامل۔ ان کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں سے، مطلب دو نوروں سے ہوئی تھی۔ غزوہ اور بنو قینقاع کے واقعے کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوا تھا۔ کمیونٹی میں ایسے لوگ تھے جو کرمنلز تھے، مجرم تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایگزیکیوٹ کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ اب جن لوگوں کو ان کے کرائمز کی وجہ سے مار دیا گیا تھا، ان میں سے ایک یہودیوں کا لیڈر بھی تھا جس کا نام کعب ابن اشرف تھا۔ یہ انتہائی خطرناک آدمی تھا اور اس نے لوگوں کو نقصان بھی پہنچایا ہوا تھا اور لوگوں کی زندگیاں بھی اجیرن کی ہوئی تھیں۔ وہ مجرم تھا، کرمنل تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سزا دی اور قتل کروا دیا۔ یہ ایک سبق تھا باقی لوگوں کے لیے کہ اب سے کرائمز برداشت نہیں کیے جائیں گے، اگر جرم کرو گے تو اس کی سزا ملے گی۔ اس کے بعد مسلمانوں کی دوسری بڑی جنگ کا وقت آیا، غزوہ احد۔ غزوہ بدر اور احد کے بیچ میں چھوٹی چھوٹی جنگیں اور واقعات ہوتے رہے تھے۔ بدر کی جنگ کے بعد جب قریش مکہ پہنچے تو وہ غصے میں تھے، ان کو بہت بری شکست ہوئی تھی، ان کے لیڈرز مار دیے گئے تھے، وہ شدید اپسیٹ تھے، غصے میں تھے۔ انہوں نے قریش میں رونے کو بین کر دیا تھا کہ کوئی بھی قریش میں نہ روئے، ورنہ مسلمانوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنے غم کی حالت میں ہیں اور وہ ہم پر ہنسیں گے۔ ان کی تمام لیڈرز جنگ میں مارے جا چکے تھے۔ قریش کے یہ کفار دار الندوہ میں اکٹھے ہوئے، ان میں ابو سفیان بھی شامل تھا۔ ان سب نے ابو سفیان سے کہا کیونکہ تم نے ہمارے قافلوں کو بچایا تھا، آج سے تم ہمارے لیڈر ہو، جتنا بھی پروفٹ ہمیں اس قافلے سے ہوا ہے اس سے ہم اگلی جنگ کی تیاری کریں گے، ہم مدینہ میں جا کے مسلمانوں پر حملہ کریں گے اور ایک ہی بار انہیں ختم کر دیں گے۔ ان پیسوں سے قریش نے اس بار بہت اچھی تیاری کی، ویپنز بنائے، ہتھیار تیار کیے، اور اس طرح سارے قریش نے جنگ میں حصہ لینے کی ٹھان لی تھی، اچھے سے تیاری کی تھی، مشقیں کی تھی، گھوڑے خریدے، اور جب تیاری مکمل ہو گئی تو مدینہ کی طرف قریش نکل پڑا۔ ابو سفیان کی لیڈ میں یہ لوگ جنگ کے لیے چل نکلے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا، ان میں سے نہ جانے والا ایک ابو عزہ تھا جو جنگ بدر میں قیدی بن کے مدینہ مسلمانوں کے ساتھ گیا تھا، اور رسول اللہ نے اس کو اس لیے چھوڑا تھا کہ وہ جرمانہ دینے کے لیے پیسے نہیں رکھتا تھا، اور اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ آئندہ سے مسلمانوں کے خلاف جنگوں میں حصہ نہیں لے گا، اس لیے اس نے قریش کے ساتھ حصہ نہیں لیا تھا۔ بعض نریشنز کے مطابق قریش نے اس پر بہت پریشر ڈالا تھا ساتھ چلنے کے لیے، مگر وہ نہیں گیا۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا العباس ابن عبد المطلب نے جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا، وہ ابھی بدر سے واپس آئے تھے، اور جو کچھ انہوں نے بدر میں دیکھا تھا وہ سب کچھ ان کو یاد تھا۔ قریش جتنے برے طریقے سے ہارا تھا، اس کے بعد العباس ابن عبد المطلب نے کہا کہ میں دوبارہ سے وہ سب کچھ وٹنس نہیں کرنا چاہتا،
لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط لکھا اور اس میں لکھا کہ اے میرے بھتیجے، قریش تم سے لڑنے آ رہے ہیں اور 3000 کی آرمی کے ساتھ آ رہے ہیں۔ وہ مکمل تیاری میں ہیں، اسلحے سے اور ہتھیاروں سے لدے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہ اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لے کے آ رہے ہیں۔ ان لوگوں نے اس بار اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لیا، اس لیے کہ جنگ کے دوران ہم اپنی عورتوں کو دیکھیں گے تو ہمیں اور زیادہ موٹیویشن ملے گی، ہم زیادہ جذبے سے لڑیں گے، کیونکہ ہم نہیں چاہیں گے کہ ہم جب جنگ ہاریں تو ہماری عورتیں قیدی بنا لی جائیں۔ وہ اس بار بھی ناچنے گانے والیاں اور شرابیں اپنے ساتھ لے کر گئے تھے اور ایک بار پھر سے ایکسائٹڈ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خط مل گیا اور اتنے میں قریش کے لوگ مختلف قبیلوں کے پاس جا رہے تھے، جن میں بنو مستلق، بنو لعون اور بھی بہت سے چھوٹے قبیلے شامل تھے۔ ان کو دعوت دی کہ ہم مدینہ کی طرف جنگ کے لیے جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ مل جاؤ۔ کئی قبیلوں نے انہیں جوائن بھی کر لیا تھا۔ بنو مستلق کا نام یاد رکھیے گا، کیونکہ یہ وہ قبیلہ ہے جس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے اور پوچھا تھا کہ جب ہمارے درمیان امن کا معاہدہ طے پا چکا تھا تو تم نے قریش کا ساتھ کیوں دیا؟ انہوں نے معاہدہ توڑا تھا، اور جو دشمن کا ساتھ دے گا اس کو بھی دشمن ہی سمجھا جائے گا۔ قریش نے اپنے ساتھ ایک اور آدمی اور اس کے فالوورز کو ملا لیا تھا، ابو عامر الراہب۔ یہ آدمی اوس قبیلے کا تھا۔ یہ وہ آدمی تھا جو سلول کے ساتھ مدینے کا لیڈر ہوتا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ نہ آتے تو یہ بھی رسول اللہ سے نفرت کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے آتے ہی یہ مدینہ سے بھاگ گیا اور سلول کو مسلمان ہونے کی ایکٹنگ کرنی پڑی، تو عامر الراہب نے قریش کو جوائن کر لیا اور مدینہ کی طرف نکل پڑا۔ ان لوگوں میں سے ایک جبیر بن مطعم کا غلام تھا اور اس کا نام وحشی تھا۔ یہ غلام تھا اور اس کا تعلق ابیسینیا سے تھا۔ جبیر بن مطعم نے اپنے اس غلام سے کہا کہ اگر تم حمزہ کا قتل کر دو تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا، کیونکہ حمزہ نے میرے چچا کا قتل کر دیا تھا رضی اللہ عنہ۔ اس غلام کو اپنی آزادی چاہیے تھی، اس لیے اس نے قریش کو جوائن کر لیا۔ قریش کی آرمی مدینہ سے ذرا باہر پہنچ گئی۔ بدر کے مقام سے تھوڑا پہلے اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آرمی پریپیئر کر لی۔ رسول اللہ کا آرمی بنانے کا ایک طریقہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے پاس گئے، مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ یہ سچویشن ہے، وہ لوگ آرمی لے کے آ رہے ہیں، ہمیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہہ کے آگے بڑھنا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی تھی۔ کچھ مسلمانوں نے مشورہ دیا تھا کہ ہم مدینے میں ہی مضبوطی سے رہتے ہیں، ہم یہیں سے قریش سے لڑائی کریں گے، اور یہ والی رائے بوڑھے بزرگ لوگوں کی تھی۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول بھی ان میں سے شامل تھا، جو کہہ رہا تھا کہ ہمیں مدینہ میں ہی رہ کے ان سے لڑائی کرنی چاہیے۔ لیکن نوجوان اور کم عمر صحابہ کرام ان کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، ہم باہر جا کے ان سے لڑیں گے۔ ان میں حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم مدینہ میں رہتے ہوئے لڑتے ہیں اور اگر قریش جیت گیا تو ہماری عورتوں کا کیا ہوگا؟ وہ ہماری عورتوں کو لے جائیں گے، اس لیے ہم باہر نکل کے ان سے لڑیں گے اور انہیں وہیں پہ روکیں گے۔ سب کے مشورے سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ٹھیک ہے، ہم مدینہ سے باہر جا کے ان سے لڑیں گے۔ جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرمی کو لیا اور مدینہ سے باہر احد کے مقام کی طرف نکل آئے۔ آج کے وقت احد کا مقام مدینہ کے اندر ہی آتا ہے، لیکن اس وقت وہ مدینہ سے باہر ہوتا تھا۔ مسلمان آرام سے اپنا ٹائم لے کے احد تک سفر کر رہے تھے۔ جمعے کی نماز کا وقت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور خطبہ ارشاد کیا۔ خطبے میں کہا کہ دیکھو، ہم جنگ میں جا رہے ہیں، لیکن ہمارا مین آئیڈیا خود کو ڈیفینڈ کرنا ہے۔ یاد رکھو کہ ہم نے اس سے جنگ شروع نہیں کی، یہ قریش ہیں جو یہاں ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ اب اندازہ کریں کہ بدر کی جنگ میں مسلمان تو صرف قافلے کی طرف گئے تھے اور قریشیوں نے اس کو جنگ بنا لیا تھا، اور اس بار بھی قریش ہی یہاں پہ آ رہے تھے، مسلمانوں نے یہ جنگ نہیں شروع کی تھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اور آرمی سے کہا کہ دیکھو، یاد رکھو، اپنا ڈسپلن یاد رکھنا۔ بدر کی جنگ اس لیے جیتی تھی کیونکہ ہم نے اللہ کی فرما برداری کی تھی۔ اس بار بھی اللہ تعالیٰ کے احکام ماننے ہیں اور اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کی تو شیطان تمہارے ساتھ ہوگا۔ اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 کی آرمی بنائی۔ قریش کے پاس 3000 کی آرمی تھی، جو کہ اسلحے سے اور ہتھیاروں سے لدے ہوئے تھے۔ جنگ پر نکلنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آرمر یعنی زرہ پہنا اور باہر آئے تو مدینہ کے بوڑھے بزرگ کہنے لگے کہ دیکھیے، آپ کو جنگ پر باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان جوانوں کے کہنے پہ مدینہ سے باہر جا رہے ہیں، ہم یہی رہ کے ان سے لڑ سکتے ہیں۔ جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا کوئی پیغمبر زرہ پہن لینے کے بعد اس کو تب تک نہیں اتارتا جب تک وہ دشمن سے لڑ نہ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آرمی کے ساتھ سفر کرتے رہے اور شام کو ایک جگہ پر کیمپ لگا لیا۔ اس دوران رسول اللہ نے اپنی آرمی میں 3 جھنڈے تقسیم کیے۔ سب سے بڑا جھنڈا مہاجرین کے پاس تھا، جو مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، اور یہ مسلمانوں کا مین جھنڈا تھا۔ انصاریوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، ایک خزرج جس کا جھنڈا حباب ابن المنذر
रज़ी अल्लाह अन्हु को दिया गया और दूसरा ग्रुप औस का था जिसका झंडा उसैद इब्न हुज़ैर रज़ी अल्लाह अन्हु को दिया गया। आर्मी को झंडे पकड़ाने का मतलब ये होता था कि जंग के दौरान जब तक झंडे हवा में हैं इसका मतलब है कि आर्मी पूरे जोश से लड़ाई कर रही है, और जब झंडे नीचे हो जाते थे तो आर्मी कंफ्यूज हो जाती थी, क्योंकि ये झंडा सिर्फ झंडा नहीं था बल्कि जोशो जज्बा और हेडक्वार्टर था। तो झंडे हमेशा उनको दिए जाते थे जो स्ट्रेटेजिक होते थे। जब मुसलमान रासुल सनिया पहुंचे जो कि मदीना और उहद के दरमियान एक बाग है, जब ये आर्मी यहाँ पहुंची तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि दूर से लोगों का ग्रुप आ रहा है। रसूल अल्लाह ने पूछा कि ये कौन है। उन्हें बताया गया कि ये ग्रुप अब्दुल्ला इब्न उबई इब्न सलूल के लोगों का ग्रुप है। इनमें अहले किताब लोग भी मौजूद हैं, वो यहूदी हैं जिनके कबीले मदीना में मौजूद हैं। ये हमारी आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनसे कहो कि वापस चले जाएं, हम कुरैश के मुशरिकों के खिलाफ जंग में इन लोगों की मदद नहीं लेंगे। ये फैसला करने के पीछे एक बहुत बड़ी हिकमत थी। ये लोग दुश्मन की फौज का हिस्सा भी हो सकते थे और अगर ये मुसलमानों की आर्मी में शामिल हो जाते तो मुसलमानों में फूट डलवा सकते थे, इसलिए उन लोगों को वापस भेज दिया गया। रात उसी मुकाम पर गुजारने के बाद सुबह सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहद के मुकाम पर पहुंचने का फैसला किया। वो ओहद के मुकाम के करीब पहुंचे तो अब्दुल्ला बिन उबई इब्न सलूल ने अपने 300 लोगों के साथ ये फैसला किया कि हम ये जंग नहीं लड़ेंगे, हम वापस मदीना जाएंगे। था तो ये मुनाफिक ही, आखिरी टाइम पर ये अपने लोगों को लेके निकल गया। वजह इसने ये बताई कि हम वापस जा रहे हैं क्योंकि हम लड़ाई नहीं चाहते। हमने पहले ही कहा था कि हम बूढ़े लोग हैं, लेकिन तुम जवानों की वजह से हमें यहाँ आना पड़ा, हम यहाँ क्यों लड़ाई करें, इसीलिए हम वापस जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा मसला था, बहुत बड़ा। मुसलमानों की 1/3 आर्मी वापस जा रही थी। इनमें सलूल मौजूद था जो कि असल में कुरैशियों का दोस्त था और दुश्मन की आर्मी का हिस्सा था। सलूल 300 लोगों को लेके मदीना चला गया और अल्लाह ताला ने बाद में आयात नाज़िल की ताकि मुसलमानों को बताया जा सके कि क्या हुआ है। एक सहाबी जो कि जाबिर इब्न अब्दुल्ला के वालिद थे, वो सलूल के पास आए और कहा कि वापस आ जाओ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट करने का मुआहिदा किया था, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर जंग करने का वादा किया था, तुम ये क्यों कर रहे हो? तुम वापस क्यों जा रहे हो? यहाँ मुसलमानों के 2 ग्रुप्स बन गए थे। एक वो जो कह रहे थे कि सब कुछ छोड़ के पहले सलूल से निपटा जाए, हम 700 हैं और सलूल के पास 300 हैं, हम इनसे अभी और इसी वक्त जंग कर लेते हैं। और दूसरे ग्रुप ने कहा कि नहीं, इस वक्त इसको जाने दो, इससे ज्यादा बड़ा मसला आगे खड़ा है, हम कुरैश से लड़ आए फिर इनको देख लेंगे। सलूल की इस हरकत ने मुसलमानों में दरार डाल दी थी। इस पॉइंट पर अल्लाह ताला ने आयात नाजिल की। सूरह निसा की आयत नंबर 88 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हें क्या हो गया है कि मुनाफिकीन के बारे में तुम्हारे दरमियान 2 राय पाई जाती हैं। हालांकि जो बुराइयां उन्होंने कमाई हैं उनकी बदौलत अल्लाह उन्हें उल्टा फेर चुका। क्या तुम चाहते हो कि जिससे अल्लाह ताला ने हिदायत नहीं बख्शी उसे तुम हिदायत बख्श दो? हालांकि जिसको अल्लाह ने रास्ते से हटा दिया उनके करतूत की बदौलत उन्हें वापस भेज दिया है। उनको भेज देने के बाद मुसलमानों ने ओहद की तरफ अपना सफर जारी रखा। ओहद पहुंच के उन्होंने जगह का जायजा लिया और डिसाइड किया कि हम इस तरीके से ओहद के मुकाम पे पोजीशंस लेंगे कि हमारा रुख मदीना की तरफ होगा और ओहद का पहाड़ हमारे पीछे होगा, ताकि जब कुरैश लड़ने के लिए मुसलमानों के सामने आके खड़े हों तो उनका रुख पहाड़ की तरफ हो और उनके पीछे मदीना हो। और हमेशा की तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आर्मी को छोटा और पावरफुल लेक्चर दिया कि देखो, अल्लाह ताला ने तुम्हारी मौत और जिंदगी का वक्त मुकर्रर कर रखा है। तुम्हें तब तक मौत नहीं आएगी जब तक तुम वो सब नहीं कर लोगे जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे इस नाम के साथ लिख दिया है। तुम्हारी तकदीर में अल्लाह ने जो लिखा है वो काम मुकम्मल किए बगैर तुम नहीं मर सकते। तो ये मत सोचना कि माल को हासिल करने की जल्दी में तुम अपना रिस्क बढ़ा लोगे। अल्लाह ने जो तुम्हारे लिए लिख दिया है वो तुम्हें मिल जाएगा। इसीलिए एहतियात करना और अल्लाह से डरते रहना और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। बदर की जंग भी इसीलिए जीते थे कि आर्मी ने इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए थे। इस एक पावरफुल लेक्चर के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा की तरह आर्मी की लाइनें बनवाई। पहली सफ में वो लोग थे जिनके पास तीर कमान थे, दूसरी सफ में घुड़सवार थे, तीसरी सफ में इस बार नई तरह के लोग थे क्योंकि इस बार इनके पीछे पहाड़ था। ओहद का पहाड़ बहुत बड़ा था और उसके तरफ छोटी छोटी पहाड़ियाँ थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 के करीब आर्मी को उन पहाड़ों पर तीर कमान के साथ खड़ा कर दिया और इन तीर कमानों वाले आर्मी के लीडर अब्दुल्ला इब्न जुबैर अल अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु थे। ये बहुत पावरफुल सहाबी थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बाकी तीरंदाजों के सामने इंस्ट्रक्शंस दिए कि तुम्हें यहाँ छोटी पहाड़ी पर इसलिए रखा जा रहा है ताकि तुम हमें पीछे से प्रोटेक्ट करो। अगर तुम देखो कि मुसलमान जंग जीत रहे हैं तो भी ये पहाड़ी ना छोड़ना, और अगर तुम देखो कि मुसलमान हार रहे हैं फिर भी इस पहाड़ को ना छोड़ना। कुछ भी हो जाए, जो भी सिचुएशन हो, इस पहाड़ी को नहीं छोड़ना। ये इंस्ट्रक्शंस थे क्योंकि जो जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूज की थी
اس میں حکمت عملی تھی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اچھے سے سمجھ لی۔ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے دونوں آرمیز میں سے ایک سپاہی کی تلوار بازی ہوتی تھی، اور جب یہ مقابلہ ختم ہوتا تھا تو جنگ شروع ہوتی تھی۔ اس بار قریش کے مشرکین میں سے ایک آدمی آگے آیا، مسلمانوں میں سے زبیر ابن العوام آگے آئے اور اس مشرک کو قتل کر دیا۔ 1 منٹ کے اندر زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ نے اس آدمی کا کام ختم کر دیا۔ اس کے بعد مشرکین میں سے طلحہ ابن ابی طلحہ سامنے آیا، اور مسلمانوں میں سے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سامنے آئے اور اس کو بھی مار دیا۔ یہ دیکھ کے اس کا بھائی عثمان ابن ابی طلحہ وہ سامنے آیا، اور مسلمانوں میں سے حمزہ رضی اللہ عنہ سامنے آئے اور اس کو بھی قتل کر دیا، اور مشرک اپنے بندوں کو مرتا ہوا دیکھتے رہے۔ مشرکوں میں سے ابو سعد ابن ابی طلحہ انہی کا تیسرا بھائی وہ سامنے آیا۔ مسلمانوں میں سے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے یہاں سے تیر مار کے اس کو بھی جہنم واصل کر دیا۔ ایک ہی خاندان کے بھائیوں کو مرتا دیکھ کے قریش کے مشرکوں میں آگ بھر گئی، وہ آگ بگولا ہو گئے۔ شدید غصے میں انہوں نے اپنے گھوڑوں کے ساتھ آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ جب یہ لوگ آگے بڑھے، ایک پوائنٹ پر پہنچے تو مسلمانوں کی پہلی صف میں سے تیر کمانوں نے تیر چلا دیا۔ اس سے مشرکوں کے گھوڑوں کو تیر لگے، وہ واپس مڑے، اور اس طرح انہی میں بھگدڑ مچ گئی، اور اس طرح سے مشرکوں کے بہت سے لوگ وہیں مر گئے، اور یہ ابھی جنگ کی شروعات تھی۔ ہم نے اوپر ایک غلام وحشی کا ذکر کیا تھا جو کہ غلام تھا اور حمزہ رضی اللہ عنہ کو مارنے کے لیے آیا تھا۔ وہ بعد میں اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گئے تھے۔ مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے بتایا کہ جب میں جنگ میں تھا تو میری نظر حمزہ رضی اللہ عنہ پر تھی، میں کسی اور کو نہیں مار رہا تھا، نہ میرا کسی اور سے کوئی تعلق تھا، میرے ہاتھ میں ایک تیر تھا اور میرا ایک ہی نشانہ تھا۔ میں نے جب حمزہ رضی اللہ عنہ کو اکیلے میں دیکھا تو میں نے انہیں پیٹ میں نیزہ مار دیا تھا، وہ نیچے گر گئے، ٹھنڈے پڑ گئے، میرا کام ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ ابن عبد المطلب، جن کو اسد اللہ کہا جاتا تھا، اللہ کا شیر، انہیں سید الشہداء بھی کہا جاتا ہے، مطلب شہیدوں کا لیڈر، انہیں شہید کر دیا گیا۔ وحشی جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، انہیں اس وقت اپنی آزادی سے غرض تھا، لیکن باقی جنگ ویسے ہی چلتی رہی کہ مشرک بہت تیزی سے اپنے بندے مرواتے رہے۔ اس پوائنٹ پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم واپس مڑتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں۔ اسی طرح مکہ سے آئے ہوئے ان مشرکوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ مشرک جب بھاگے تو اپنا سامان پیچھے چھوڑنے لگے، اور یہ دیکھ کے کچھ مسلمانوں نے اس سامان کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا تاکہ اس سامان کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے، اور اس دوران ایک خطرناک کام ہو گیا جس کی وجہ سے پوری جنگ کا میدان ہی الٹ گیا۔ عبداللہ ابن جبیر الانصاری رضی اللہ عنہ، جن کو پہاڑی پر موجود تیر اندازوں کا لیڈر بنایا گیا تھا، ان کو باقی پہاڑ والے تیر اندازوں نے کہا کہ جنگ ختم ہو چکی ہے، ہمیں نیچے اتر کے مال غنیمت اکٹھا کرنا چاہیے۔ لیکن عبداللہ ابن جبیر الانصاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ نے منع کیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے پہاڑی نہیں چھوڑنی، ہم یہی رہیں گے۔ لیکن باقی سپاہیوں نے کہا کہ نہیں دیکھے جنگ تو ختم ہو چکی ہے، ہمیں وہاں چلنا چاہیے۔ اس سے یہ ہوا کہ بہت سارے تیر اندازوں نے پہاڑی چھوڑ دی اور نیچے اتر گئے۔ عبداللہ ابن جبیر الانصاری رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ کچھ ہی لوگ پہاڑی پر رہ گئے۔ یہاں سے خالد بن ولید، جو کہ اس وقت مشرک تھے اور قریش کی طرف سے جنگ لڑنے آئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ پہاڑی پر موجود لوگ نہ ہونے کے برابر ہیں، مطلب وہاں پہ پروٹیکشن نہیں ہے، تو انہوں نے ایک گروپ بنایا اور پہاڑی کے گرد سے گھوم کر آئے اور پہاڑی پر چڑھتے ہی مسلمان تیر اندازوں کو شہید کر دیا۔ ان میں عبداللہ ابن جبیر الانصاری رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے جو شہید ہوئے تھے۔ یہ کرنے سے اب پہاڑ پر بھی مشرک تھے، بیچ میں مسلمان تھے اور دوسری طرف بھی مشرک تھے۔ اس طرح سے مسلمانوں کو سینڈوچ کر دیا گیا تھا۔ جو مشرک بھاگ رہے تھے وہ واپس آئے اور مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اب پہاڑ پر بھی مشرک تھے اور آگے بھی، اور یوں پہاڑ والے صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انسٹرکشنز کو جب اگنور کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نہ صرف مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہارے، بلکہ اس دن مسلمانوں میں سے بہت سے صحابہ شہید بھی ہو گئے۔ مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ جو جھنڈا پکڑے ہوئے تھے، مشرکوں نے ان کا ہاتھ کاٹ دیا۔ مصعب رضی اللہ عنہ نے جھنڈا دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا، مشرکوں نے ان کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ مصعب رضی اللہ عنہ نے جھنڈے کو سینے سے لگا لیا اور پھر ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس طرح سے جھنڈا نیچے گر گیا اور یہ خبر پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، اور جب یہ افواہ پھیلی تو مسلمان آرمی میں کیوس پیدا ہو گیا۔ اس کنفیوژن کے باعث کفار نے بہت سارے مسلمانوں کو شہید کیا۔ اس دوران صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لیا ہوا تھا اور وہ انہیں پروٹیکٹ کر رہے تھے۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی خاطر خود تیر کھائے، کتنوں نے جان بھی دے دی۔
اتنے میں ایک تیر آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر لگا، جس کے نشان ان کی گال مبارک پر پڑ گیا۔ عتبہ بن ابی وقاص نے ایک پتھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب پھینکا تھا، جس سے رسول اللہ کے دانت مبارک شہید ہوئے اور خون جاری ہو گیا۔ ابی ابن خلف جو اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، اس نے رسول اللہ سے کہا کہ میں آپ کو مار دوں گا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ انشاءاللہ اس کا الٹ ہی ہوگا۔ اب یہ رسول اللہ کی طرف بڑھ رہا تھا اور صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد تھے۔ رسول اللہ نے اس کو دیکھا تو صحابہ سے کہا کہ ہٹ جاؤ، اس کو آنے دو۔ رسول اللہ نے اس کی جانب تیر پھینکا جو اس کو لگا۔ تیر لگنے کے بعد وہ بھاگنے لگا اور بھاگتے بھاگتے ہی مر گیا۔ کئی نریشنز میں آتا ہے کہ یہ واحد ایسا بندہ تھا جو رسول اللہ کی وار کی وجہ سے مرا تھا۔ اس جنگ میں مسلمان پیچھے ہٹ گئے۔ حاطب ابن ابی بلتا رضی اللہ عنہ وہ صحابی تھے جنہوں نے عتبہ بن ابی وقاص کا قتل کیا تھا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری کی جا رہی تھی۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھ رہی تھیں۔ اس جنگ میں صحابیات بھی تھیں جن کا کام مسلمانوں کو پانی پلانا اور زخمی صحابہ کی مرہم پٹی کرنا تھا۔ اس پوائنٹ پر تقریباً 70 صحابہ شہید ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر آیات نازل کی۔ سورہ آل عمران کی آیت 166، 167، 168 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کی اذن سے تھا اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے کہ تم میں سے مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ وہ منافق کہ جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم سے کم اپنے شہر کی مدافعت ہی رکھو، تو کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کر رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت 152 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا۔ ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے، مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا اور جو ہی وہ چیز یعنی مال غنیمت اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، تم اپنے سردار کے حکم کے خلاف ورزی کر بیٹھے۔ اس لیے تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کے خواہش رکھتے تھے۔ تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور حق ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف ہی کر دیا کیونکہ مومنوں پہ اللہ بڑی نظر عنایت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر مال غنیمت دکھا کر آزمائش ڈالی اور مس ہینڈلنگ ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو معاف کر دیا تھا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد ابو سفیان واپس مکہ جانے لگا تو اس نے مڑ کے رسول اللہ کو دیکھا اور کہا، اس دن کا بدلہ پورا ہو گیا۔ بدر میں تم جیتے تھے، آج ہم جیتے ہیں۔ تم اپنے مرے ہوئے لوگوں کو دیکھو گے تو وہ تمہیں حصوں میں کٹے ہوئے ملیں گے۔ یہ کرنے کا میں نے اپنی فوج سے نہیں کہا تھا، جو کچھ کیا انہوں نے خود کیا، اس چیز کا بغض دل میں نہ رکھنا۔ اگلے سال ہم دوبارہ ملیں گے اسی دن اسی وقت، لیکن بدر کے مقام پر۔ یہ اس کے آخری لفظ تھے جو وہ کہہ کے چلا گیا۔ اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اس جنگ کے بعد کیا ہوا تھا۔ یہ وہ جنگ تھی جسے مسلمان نہیں جیتے تھے لیکن کفار بھی نہیں جیتے تھے۔ اگر کفار یہ جنگ جیتے ہوتے تو وہ مدینہ پر قبضہ کر لیتے، لیکن وہ مکہ ہی واپس چلے گئے تھے۔ اگلی ویڈیو میں ہم اس کو مزید ڈسکس کریں گے کہ اس جنگ کے بعد کیا ہوا تھا، مسلمانوں کی مس ہینڈلنگ کی وجہ سے جو صحابہ شہید ہوئے تھے ان میں کون کون شامل تھا۔ ہم وحشی کے قصے کو بھی دیکھیں گے کہ وحشی پر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے بعد کیا گزری تھی۔ اگلی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہوگی، تو انتظار کیجیے اگلی ویڈیو کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔